درود بین محمد اور محمد کی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام نے الحسین نقوی خطاب فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص بلندر صلوات۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پر لعنت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما امام المنتظر ماشاءاللہ۔ الحجة الثاني عشر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس جشن کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں۔ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں۔ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب ماشاءاللہ۔ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں اور اپنے مولا و آقا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس مبارک اور خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا نے متعال اس دن کو آپ تمام مومنین کے لیے برکت اور مغفرت کا دن قرار دے، اور اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص غدیر کے دن روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے غدیر کے دن کو افضل ترین عید قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ مولا کیا مسلمانوں کے لیے عید قربان اور عید الفطر کے علاوہ کوئی عید ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ عید غدیر ان تمام عیدوں سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس دن کو پروردگار عالم نے تمام انبیاء کے لیے عید قرار دیا۔ تمام انبیاء نے اس کو عید قرار دیا ہے، عید کی ہے اس دن کے اندر۔ لہذا یہ بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی خوشی کا دن ہے،
اور ہمیں بھی اسی انداز میں خوشی منانا چاہیے اور اسی انداز میں خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ جہاں ہمارے چہروں پر خوشی ہو وہاں ہمارے لباس کے ذریعے سے بھی خوشی کا اظہار ہو، ہمارے گھروں، ہمارے امام بارگاہ، ہماری مسجد کے در و دیوار سے بھی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ جو کم ہو رہا ہے انشاءاللہ میں ہر سال یہ عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ امام بارگاہ کا وہ سما خوشی والا نہیں ہے، البتہ انشاءاللہ جشن کے اختتام پر آپ خوش ہو جائیں گے جب کھانا آپ کے سامنے پیش ہوگا، لیکن بہرحال امام بارگاہ کا سما بھی خوشی کا سما ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو اپنی خوشی دکھلائیں کہ آج ہماری خوشی کا دن ہے، کیونکہ جہاں پیغمبر نے کیا فرمایا تھا خطبے میں، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ توجہ نا آپ کی، پیغمبر نے یہ خطبے کے اندر ان تمام لوگوں کی ذمہ داری قرار دی کہ جو میدان غدیر میں حاضر تھے کہ آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو نہیں آئے میدان میں آپ یہ پورا نقشہ، پورا خطبہ، پورا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے ان لوگوں کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ جو اس حقیقت کو جانتے ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ ایک پیغام پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ امام بارگاہ کو یا مسجد کو یا اپنے گھر کو اس دن چراغاں کریں گے، سجائیں گے، تو لوگ کہیں گے بھی انہوں نے یہ کیوں کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے، انہوں نے کیوں کیا ہے؟ جب سوال کریں گے تو سوال کے پیچھے جواب خود بخود آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہمیں اپنا ظاہر و باطن آج کے دن سجانا چاہیے تاکہ اس طرح سے خوشی کا اظہار ہو جیسے پیغمبر نے اس کو عید قرار دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جشن کے موقع پر جہاں نثر میں چند عرائض آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہاں شعر کی صورت میں بھی چند عرائض آپ کے سامنے عرض کروں گا، البتہ اس گزارش کے ساتھ کہ جہاں نثر میں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے وہاں شعر میں بھی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اشعار اظہار عقیدت کے لیے ہوتے ہیں، توجہ نا آپ کی، اظہار عقیدت، جذبہ عقیدت، محبت کا اظہار اشعار کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ذریعہ ہے اظہار محبت کا۔ نثر بھی اپنی جگہ پر اظہار محبت کے لیے، اظہار جذبات کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن جتنا شعر انسان کے جذبات کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے اتنا نثر نہیں کرتا۔ لیکن جہاں نثر میں جیسے میں نے عرض کیا کہ احساس ذمہ داری ہو، وہاں شعر میں بھی احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ شعر میں بھی کوئی ایسا جملہ یا لفظ نہ ہو کہ جو حقیقت کے خلاف ہو، جو حقیقت کے خلاف ہو، یا ہمارے کسی عقیدے کو وہ رد کرتا ہو، یا ہمارے کسی عقیدے کے خلاف ہو۔ لہذا یہ چیزیں بھی ہمارے شعراء حضرات جو ہوتے ہیں، جو شعر لکھتے ہیں، پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں لیکن اصل ذمہ داری ہے لکھنے والوں کی کہ جو شعر لکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے شعر لکھیں کہ کسی عقیدے کی منافی نہ ہو وہ شعر۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ابھی میں ایک نظم آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس میں سے ایک شعر نہیں پڑھوں گا، اسی وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، کیونکہ شاعر نے لکھا ہے، میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ پڑھوں گا تو اپنے بات کے خلاف ہو جائے گی بات۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جمال روئے نبی، جمال روئے نبی، حسن کبریا ہے علی، جمال روئے نبی، حسن کبریا ہے علی، خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی، خدا نہیں ہے مگر
مظہر خدا ہے علی، کچھ اس لیے بھی تو حیدر ہے شہر، کچھ اس لیے بھی تو حیدر ہے شہر علم کا در، دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی۔ ادھر ادھر کا سوال ہی نہ بن، ادھر ادھر کا سوال ہی نہ بن، نہ عمر گواہ مجھے علی کی قسم دست کبریا ہے علی۔ یقین شک کے لبادے میں چھپ نہیں سکتا، یقین شک کے لبادے میں چھپ نہیں سکتا کہ شافعی کے لیے ہو بہو خدا ہے علی۔ صدا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صدا یہ آج بھی آتی ہے باب خیبر سے، صدا یہ آج بھی آتی ہے باب خیبر سے، خدا کے دی کا مصیبت میں آسرا ہے علی۔ حرم میں بت شکنی کا مظاہرہ دیکھو کہ ابتدا ہے محمد تو انتہا ہے علی۔ خدا کے دین تیری زندگی سلامت ہے، خدا کے دین تیری زندگی سلامت ہے، تیری رگوں میں لہو بن کے گونجتا ہے علی۔ ہزار سامری سانپوں میں گھر کے خوف نہ کھا، ہزار سامری سانپوں میں گھر کے خوف نہ کھا، کلی میں طور کی جرأت تیرا عصا ہے علی۔ علی کے باب میں سوچے تو جان نکلتی ہے، علی کے باب میں سوچے تو جان نکلتی ہے، شعور عقل بشر تجھ سے ماورا ہے علی۔ علی سے معرفت علم کی زکات چلی، علی سے معرفت علم کی زکات چلی، مقام علی سے دنیا میں آشنا ہے علی۔ یہی صراط حقیقت، یہی سراج ازل، خدا کے شہر کا آسان راستہ ہے علی، خدا کے شہر کا آسان راستہ ہے علی۔ علی کے پہلے پہر کی ہے التماس نبی، علی کے پہلے پہر کی ہے التماس نبی، نبی کے پچھلے پہر کی حسین دعا ہے علی۔ بکھر کے بولتے قرآن کا سراپا ہے علی، بکھر کے بولتے قرآن کا سراپا ہے علی، سمٹ کے نقطۂ تعظیم میں حرف بائے ہیں علی۔ اسی کے نام کا نعرہ ہے ارتعاش وجود، سکوت گنبد احساس کی صدا ہے علی۔ علی علی سے منور گلی گلی محسن، گلی گلی میں ہمیشہ میری صدا ہے علی۔ اگر نعت علی پڑھنے کی رسم ایجاد ہو جائے، ماشاءاللہ، اگر نعت علی پڑھنے کی رسم ایجاد ہو جائے تو ہر سینے میں ایک تازہ نجف آباد ہو جائے۔ اگر نعت علی پڑھنے کی رسم ایجاد ہو جائے تو ہر سینے میں ایک تازہ نجف آباد ہو جائے۔ لب حیدر کی جنبش پر کہاں توحید نے اکثر، لب حیدر کی جنبش پر کہا توحید نے اکثر، ہمارے حق میں بھی خطبہ کوئی ارشاد ہو جائے۔ نقابے پر چڑھائی ہو نہ اجڑے بابری مسجد، نقابے پر چڑھائی ہو نہ اجڑے بابری مسجد، مسلمانوں کو در سے یا علی گر یاد ہو جائے، مسلمانوں کو در سے یا علی گر یاد ہو جائے۔ اگر اہل وطن نام علی لے کر بڑھے محسن، اگر پاکستان کی بات ہے، اگر اہل وطن نام علی لے کر بڑھے محسن، میرا ایمان ہے کشمیر تک آزاد ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک غدیر کے حوالے سے پڑھوں گا کہ کوئی مناسب ہے تو انشاءاللہ آپ تامل فرمائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ انسان کی نجات کا سامان ہے غدیر، انسان کی نجات کا سامان ہے غدیر، اسلام کے کمال کا عنوان ہے غدیر، کفار کی شکست کا اعلان ہے غدیر، اللہ کے رسول کا ارمان ہے غدیر، برسا ہے نعمتوں کا جو بادل غدیر میں، دین خدا ہوا ہے مکمل غدیر میں۔ توسیع اختیار پیمبر غدیر ہے،
توسیع اختیار پیمبر غدیر ہے، اسلام کے کمال کا مظہر غدیر ہے، دین خدا کا روح منور غدیر ہے، جنت میں داخلے کے لیے در غدیر ہے، جنت میں داخلے کے لیے در غدیر ہے، یوم خوشی ہے صاحبان ایمان کے لیے، سب سے بڑی ہے عید مسلمان کے لیے، سینے میں موزن ہے جو ایمان دوستو، باقی ہے اس زمین پر جو قرآن دوستو، ہوتا ہے مسجدوں سے جو اعلان دوستو، سب ہے اسی غدیر کا احسان دوستو، سینے میں کفر کے ہیں سلاخ غدیر کی، سینے میں کفر کے ہیں سلاخ غدیر کی، سایہ فگن ہے دین پر شاخ غدیر کی۔ صلوات پڑھیں محمد انگشتری ہے دین، انگشتری ہے دین، زمرد غدیر ہے، زمرد پتھر کا نام ہے جو قیمتی پتھر ہے، انگشتری ہے دین، زمرد غدیر ہے، آیات کے نزول کی سرحد غدیر ہے، یعنی ہر ایک رسول کا مقصد غدیر ہے، سرمایہ حیات محمد غدیر ہے، قرآن کا قد ہوا ہے دوبالا غدیر سے، کعبہ بھی مانگتا ہے اجالا غدیر سے، پھیلا ہے کائنات میں دامہ غدیر کا، پھولا پھلا ہے اب بھی گلستان غدیر کا، پردے میں آج بھی ہے نگہباں غدیر کا، وقت ظہور نکلے گا ارماں غدیر کا، کیسے بچیں گے ابن شہ قلعگیر سے، جو لوگ کہہ رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں بغاوت غدیر سے، کیسے بچیں گے ابن شہ قلعگیر سے، جو لوگ کر رہے ہیں بغاوت غدیر سے، دست نبی پہ جلوہ فگن ہے ابو تراب، ہاتھوں پہ آفتاب کے روشن ہے آفتاب، اہل نفاق کھاتے رہے دل میں پیچ و تاب، میدان خم میں چھا گیا حیدر کا انتخاب، خالق نے کائنات میں اولا بنا دیا، مثل نبی علی کو بھی مولا بنا دیا۔ ممدوح حق کی مدح ہے محفل کی زیب و زین، ممدوح حق کی مدح ہے محفل کی زیب و زین، ذکر علی سے کیوں نہ ملے دل کو اپنے چین، نام علی لبوں پہ ہے دل میں غم حسین، یا رب عطا ہو عشق شاہ مشرقین، محشر میں کل حساب کا اعلان عام ہو، شامل غدیریوں میں ہمارا بھی نام ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے امیر المومنین کے فضائل اور آپ کے مناقب دشمنوں نے بھی چھپائے اور دوستوں نے بھی چھپائے، توجہ نا آپ کی، دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپائے اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے، لیکن آج جتنے فضائل علی کے دنیا میں نظر آتے ہیں کسی اور کے نظر نہیں آتے، جتنے مناقب مولا علی کے بیان ہوتے ہیں تمام مسلمانوں کی زبان پر، اتنے کسی کے فضائل بیان نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں اس طرح سے ہے کہ دشمنوں نے بھی چھپائے دوستوں نے بھی چھپایا، لیکن پھر بھی مناقب اور فضائل مولا کے بہت زیادہ ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے عزیز؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے فضائل دو زبانوں سے بیان ہوئے، علی کے فضائل دو زبانوں سے بیان ہوئے، ایک اللہ کی زبان سے اور ایک اس کے نبی کی زبان سے۔ اگر علی کے فضائل چھپ جاتے تو یہ علی کی شکست نہ ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی شکست ہوتی۔ اس میں علی کی کوئی خامی نہ ہوتی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شکست ہوتی کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا وہ دنیا کے اندر چھپ گئی چھپانے والوں کی کوششوں سے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔
قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اسی کی حفاظت بھی ہم کریں گے. قرآن کی حفاظت کا اہتمام اللہ نے خود فرمایا ہے, ذمہ داری خود لی ہے کہ قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ. قرآن ہے قرآن صامت, توجہ ہوگا, قرآن صامت ہے, اس کی ذمہ داری اللہ نے بیان کی. تو جو قرآن ناطق ہے, جو قرآن کا ترجمہ ہے, جو اہل ذکر ہے, اس کی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جناب ابن عباس سے پوچھا کسی نے آ کر, کیا مولا علی کے فضائل جو تم جانتے ہو کتنے ہیں؟ اس نے یہ گمان کیا کہ مولا کے فضائل 10 ہوں گے, 15, 20, 100, 200, 1000. ابن عباس سے پوچھا کتنے فضائل ہیں مولا کے؟ ابن عباس نے جواب دیا, کہا کہ جتنے فضائل میں نے رسول خدا سے سنے ہیں, توجہ ہوگا, جتنے میں نے رسول خدا سے فضائل سنے ہیں, ان سنے ہوئے فضائل میں سے فقط 25,000 تو مجھے یاد ہیں. 25,000 تو مجھے یاد ہیں جو پیغمبر نے بیان کیے تھے, ان میں سے 25,000 مجھے یاد ہیں. تو آپ اندازہ لگا لے کہ ابن عباس کو 25,000 فضائل علی کے آتے ہیں, اور پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی میں تمہارے فضائل سارے نہیں بیان کر رہا, اس ڈر کی وجہ سے اگر میں بیان کر دوں گا تو لوگ عیسیٰ کی طرح تمہیں خدا سمجھیں. کہ جو پیغمبر نے جو بیان کیے ہیں, اور وہ بیان کردہ فضائل میں سے 25,000 فقط ابن عباس کو یاد ہیں. کہ جو رسول فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے فضائل ہیں جو میں نے بیان نہیں کیے, تو نہیں معلوم یہ فضائل کتنے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ علی کے فضائل کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے, نہ کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے, اس لیے کہ سارے فضائل بیان ہی نہیں ہوئے. جب بیان ہی نہ ہوئے تو انسان کیسے اندازہ لگا سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. پیغمبر نے کیا فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں فضائل میں سارے بیان کروں اور لوگ تجھے عیسیٰ کی طرح خدا نہ سمجھ بیٹھے. تو میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ, علی کے فضائل جو آپ نے تھوڑے بیان کیے اپنے لحاظ سے, آپ نے اپنے لحاظ سے جو تھوڑے فضائل بیان کیے ہیں, ان فضائلوں کا یہ عالم ہے کہ بہت سے لوگ محبت میں آ کر دھوکہ کھا گئے اور علی کو خدا سمجھ کے بیٹھ گئے. جب محب نے دھوکہ کھایا یا اس کا ظرف کم چھوٹا سا تھا, نتیجے میں وہ علی کو خدا سمجھ بیٹھا. اور جب دشمن نے دھوکہ کھایا تو علی کو پیغمبر سمجھ کے بیٹھا. غور نہیں کیا آپ نے بھائی؟ جب محب نے دھوکہ کھایا تو علی کو خدا سمجھ بیٹھا, اور جب دشمن نے, جو کافر اور مشرک پیغمبر کے اوپر حملہ کرنے آئے تھے شب ہجرت میں, جب انہوں نے دیکھا تو وہ علی کو نبی سمجھ بیٹھے. کیوں نہ سمجھتے؟ 3 تو پردے تھے, 3 پردوں کی وجہ سے انہوں نے علی کو نبی سمجھا. ایک پردہ دیوار کا, دوسرا پردہ چادر کا جو علی اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے, تیسرا پردہ رات کی تاریکی کا. جب یہ تینوں پردے ہٹے, جب انہوں نے کراس کی دیوار, جب گھر میں داخل ہو گئے, جب رات ختم ہو گئی, صبح ہو گئی, جب علی کی چادر کو ہٹایا تو پھر دیکھا کہ یہ رسول نہیں ہے بلکہ علی ہے. جب 3 پردے ہٹائے تو پھر ان کو علی سمجھ میں آیا. تو میں مسلمانوں سے کہوں گا, علی اسی وقت سمجھ میں آئیں گے جب 3 پردوں کو ہٹایا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کو پہچانو, علی حق کی پہچان کا ذریعہ ہے, علی معیار حق ہیں. علی اہل
علی اہل حق نہیں بلکہ خود حق ہیں، حق کی پہچان ہے. لہذا زیارت جامعہ کے اندر ایک جملہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، فرماتے ہیں کہ الحق معکم وفیکم ومنکم وعلیکم وانتم معدنہ. امام فرماتے ہیں کہ آپ حق کے ساتھ ہیں، حق آپ کے اندر ہے، حق آپ سے نکلتا ہے اور حق آپ ہی کی طرف پلٹتا ہے، کیونکہ آپ حق ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ علی کو پہچانو، علی حق کی پہچان کا ذریعہ ہے. جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں گے. اور جہاں علی کو پیغمبر نے حق کی پہچان کا ذریعہ قرار دیا وہاں علی کو نسلوں کی پہچان کا بھی ذریعہ قرار دیا. پیغمبر کے زمانے میں جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے کبھی کبھی اپنے بچوں میں شک کرتے تھے، پتہ نہیں یہ حلال زادہ ہے یا نہیں، حلال زادہ ہے یا نہیں. رسول کے بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری اولاد حلال زادہ ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، چلے جاؤ علی کے دروازے پر، جب علی باہر نکلے تمہارے بچے جب علی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں تو سمجھ لینا حلال زادہ ہے. علی نسلوں کی پہچان بھی کرواتے ہیں. کیا بات. علی ہر چیز کا معیار ہے، بلکہ میں یہ کہوں ہر چیز کا معیار علی کی ذات ہے. کسی بھی شے کے کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کو معیار قرار دو. اگر نسل کو پہچاننا ہے علی معیار ہے، حق اور باطل کی پہچان کرنی ہے علی معیار ہے، عبادت کی پہچان کرنی ہے علی معیار ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو پہچاننا ہے علی معیار ہے، علم کی کسوٹی پر پرکھنا ہے تو علی معیار بنتے ہیں. علی ہر چیز کے لیے معیار ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. پھر فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. توجہ نا آپ کی. یہاں تک آپ نے سنا ہے علی باب علم ہے، علی باب حکمت ہے. ممکن ہے کوئی کہے تو ہمیں علم نہیں چاہیے تو ہم علی کے دروازے پہ کیوں جائیں؟ ممکن ہے کوئی کہے ہمیں حکمت نہیں چاہیے تو ہمیں علی کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیغمبر نے ایک ایسا معیار قائم کر دیا کہ اگر انسان اس معیار کے مطابق علی کے دروازے پر نہیں جائے گا تو پھر اس کی نجات مشکل ہے، اس کی نجات مشکل ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ علی باب الدین ومن دخل فیہا فہو مؤمن ومن خرج فیہا فہو کافر. پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی دین کا دروازہ ہے، علی دین کا دروازہ ہے. جو اس دین کے دروازے میں داخل ہو جائے گا وہ مومن کہلائے گا، جو داخل نہیں ہوگا وہ کافر کہلائے گا. اب جس نے دین حاصل کرنا ہے، دیندار ہونا ہے، مومن ہونا ہے، جنتی ہونا ہے، اس کو علی کے دروازے سے داخل ہونا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور میں حکمت کا گھر ہوں. دروازہ علی کو قرار دیا. علم کا دروازہ بھی علی، دین کا دروازہ بھی علی، حکمت کا دروازہ بھی علی. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کو دروازہ کیوں قرار دیا؟ اگر پلٹ کے کہتے کہ انا باب العلم وعلی، بس علی شہر ہے اس کے، میں دروازہ ہوں اور علی شہر علم ہے. میں دروازہ حکمت ہوں اور علی شہر حکمت ہے. میں باب دین ہوں اور علی شہر دین ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے پیغمبر. توجہ نا آپ کی. تو پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ علی دروازہ ہے علم کے، حکمت کے دروازے ہیں، دین کے دروازے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول یہ چاہتے تھے کہ جو میرے پاس آئے، جو میرے پاس آنا چاہے اس کو پہلے علی کے پاس جانا پڑے گا. اور اگر رسول الٹ کے فرما دیتے تو دنیا والے رسول کے پاس جاتے اور پھر کہتے کہ ہمیں
اللہ جیو جیو پیغمبر چاہتے ہیں کہ مسلمان اور مومن اگر داخل ہو میرے شہر علم میں یا شہر حکمت میں یا شہر دین کے اندر تو وہ علی کے دروازے سے داخل ہو، اور اگر علی کا دروازہ اختیار نہ کرے، دیوار پھلانگ کے آ جائے تو اس کو چور کہا جائے، مسلمان نہ کہا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ارشاد ہوا پیغمبر کی بارگاہ میں، پیغمبر حجۃ الوداع کے سلسلے میں مکے تشریف لے جا رہے ہیں، عام اعلان ہوا سب مسلمانوں کو، بلکہ تمام شہروں میں جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ پیغمبر حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایک خاص اہتمام کے ساتھ پیغمبر حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تمام ازواج پیغمبر کے ساتھ ہے، تمام اصحاب پیغمبر کے ساتھ ہے، تمام مسلمان جوک در جوک ہر جگہ سے مکی کی طرف آ رہے ہیں، اور مولا علی جو پیغمبر کے حکم پر یمن گئے ہوئے تھے، یمن والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ان کے درمیان قضاوت کرنے کے لیے پیغمبر نے بھیجا تھا۔ رسول خدا نے ان کو بھی خط لکھا اور فرمایا کہ علی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ یمن سے مسلمانوں کو لے کر حج پہ آ جاؤ، مکے میں میرے ساتھ ملاقات کرو۔ یہ سارا اہتمام کیا جا رہا ہے آخری حج کے لیے۔ پیغمبر جانتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں پتا، پیغمبر جانتے ہیں حجۃ الوداع کے سلسلے میں ایک عظیم کارواں پیغمبر کا حج کی طرف روانہ ہوا، اور پیغمبر نے پورے اعمال حج انجام دیے، مناسک حج انجام دیے۔ اس کے بعد جب پلٹنے لگے تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، پیغمبر نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، بلکہ مناسب موقع نہیں سمجھا، یہاں تک کہ مختصر کرا، یہاں تک کہ پیغمبر غدیر کے میدان میں آ گئے، وہ مقام جہاں سے یمن کی طرف راستہ جاتا تھا، یمنی اس راستے سے جاتے تھے، عراقی جس راستے سے عراق جاتے تھے، مدینے والے جس راستے سے مدینے جاتے تھے، سارے راستے اس غدیر کے میدان سے نکلتے تھے، جس کو ہم چوراہا کہیں، راؤنڈ اباؤٹ کہیں آپ۔ حکم ہوا پہ اللہ کی طرف سے، پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول پہنچا دے وہ پیغام جو آپ تک ہم نے پہلے نازل کیا ہے، اور اگر وہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ لب و لہجہ آیت کا بتا رہا ہے کہ یہ پیغام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہمیت والا ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ اعلان اور یہ پیغام نہ پہنچایا گیا مسلمانوں تک، پیغمبر کی رسالت انکمپلیٹ رہ جائے، گویا انکمپلیٹ ہے بلکہ رسالت رہے گی نہیں، رسالت کا کوئی کام نہیں ہوا۔ فما بلغت رسالتہ، تم نے کوئی رسالت ہی نہیں پہنچائی، رسالت کا کام ہی نہیں انجام دیا۔ اتنے عظیم لہجے، لب و لہجے کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب اس لب و لہجے میں آیت نازل ہو اور پیغمبر ایسے مقام پہ پہنچے جہاں ان کو پتا تھا کہ مسلمان تمام راستوں سے الگ الگ ہو جائیں گے، پیغمبر نے وہاں بہترین موقع محسوس کیا اور اعلان فرمایا کہ سارے مسلمان یہاں پہ رک جائیں، جو مکے کی طرف، جو عراق کی طرف جا رہے ہیں ان کو واپس پلٹاؤ، جو یمن کی طرف جا رہے ہیں ان کو واپس پلٹاؤ، جو مکے سے ابھی آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، اور جو مدینے آگے نکل گئے ان کو بھی واپس پلٹاؤ۔ سارے جمع ہوئے اور اہتمام کے ساتھ پیغمبر نے نماز جماعت وہاں پہ ظہر اثر کی پڑھوائی۔ نماز ظہر اثر پڑھانے کے بعد ایک ممبر بنایا گیا ایک نئے انداز کے ساتھ کہ تاریخ میں نہ پہلے بنا تھا نہ بنا ہے، ماشاءاللہ، فلانوں کا ممبر، اہتمام کے ساتھ اور خاص لوگوں سے پیغمبر نے یہ ممبر بنوایا، اور دھوپ اتنی زیادہ سخت تھی، سب دھوپ کے اندر پیغمبر نے یہ اہتمام کیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ صحابیوں نے اپنی ابا، جیسے میرے پاس ابا ہے، یہ اتاری اور اس کے دو حصے کیے، کچھ حصہ سر پہ رکھا اور کچھ حصہ پاؤں کے نیچے دیا۔ اتنی سخت گرمی، اور اتنی سخت گرمی میں پیغمبر نے 2-2.5 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اندازہ لگائیں آپ کہ جب یہ صورتحال ان کو یاد، علی کا پیغام یاد رہے نہ رہے، لیکن یہ نماز اور یہ خطبہ ضرور یاد رہے گا، سخت گرمی ضرور یاد رہے گی۔ بہرحال پیغمبر نے خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر پیغمبر نے وہ تفصیل کے ساتھ جو خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کو بیان کیا، پھر اپنی ذمہ داریاں جو پیغمبر نے پہلے ادا کی تھیں، جو واجبات پہلے بیان کیے تھے ان کو بیان کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟
جب انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے اوپر، ہمارے نفسوں، ہمارے جان مال کے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، الست اولا منکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہارے اوپر اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا، ایک زبان کہا یا رسول اللہ ہاں آپ کا اختیار ہمارے اوپر ہم سے زیادہ ہے، ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار ہے آپ کا۔ جب اقرار کر لیا تو پیغمبر نے علی کو بلایا ممبر کے اوپر، اور ممبر پر بلانے کے بعد علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے میں ایک بات عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں، عزیزو آپ نے قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی وحی کے بغیر کوئی کلام نہیں کرتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے ہی بولتے ہیں، جب ان کے اوپر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تب پیغمبر گفتگو فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق مجھے کہنے دیجئے کہ نبی غدیر کے میدان میں من کنت مولا فرما رہے تھے اور پروردگار عرش پر من کنت مولا فرما رہے تھے۔ جہاں نبی فرما رہے تھے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہاں اللہ فرما رہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو علی کی ولایت کا اعلان تکمیل دین کا سبب قرار پایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس اعلان کے بعد پروردگار عالم نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا، آج میں نے نعمتوں کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے اس دین سے راضی ہو گیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ولایت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین وہ حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ ہمارا دین مکمل ہوتا ہے نہ رسول کی رسالت مکمل ہوتی ہے، نہ رسول کی رسالت مکمل ہوتی ہے نہ ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ یعنی اگر دین ولایت کے بغیر ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں یہاں پہ رک کر ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کروں، وہ یہ کہ ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ علی کی ولایت اتنی زیادہ عظیم ہے کہ اگر علی کی ہی ولایت کو فقط تسلیم کیا جائے اور باقی کسی کی ولایت کو نہ مانا جائے تو پھر بھی کافی ہے، انسان کی نجات ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم نے وہ ولایت لے لی، وہ ہم نے ولایت لے لی کہ اگر ہم نہ لیتے یہ تو نہ دین مکمل ہوتا نہ رسول کی رسالت مکمل ہوتی۔ جب رسول کی رسالت مکمل نہیں ہو رہی تھی اس ولایت کے بغیر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت عظیم ولایت ہے، علی کی ولایت بہت عظیم ہے، اگر ہم نے اس کو لے لیا تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ علی کی ولایت، توجہ چاہوں گا، علی کی ولایت اللہ کی ولایت کا حصہ ہے، علی کی ولایت رسول کی ولایت کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا پروردگار نے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ تمہارا ولی اور ایک رسول تمہارا ولی ہے، ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ تو یہ ولایت کا جو اللہ اعلان کر رہا ہے، اپنی ولایت کا، رسول کی ولایت کا اور علی کی ولایت کا، یہ ولایت کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہی ولایت کبریٰ ہے کہ جس کا حقیقی مالک پروردگار ہے، اور وہی ولایت کا حصہ، اسی ولایت کا حصہ رسول کو دیا اور اسی ولایت کا حصہ علی کو دیا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا، رسول کی ولایت کو مانتا ہے تو اس کا بھی دین مکمل نہیں ہے، جو علی کی ولایت کو مانتا ہے اور رسول کی ولایت کو نہیں مانتا اس کا بھی دین مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تینوں ولایتیں مل کر دین کو مکمل کرتی ہیں، اللہ کی ولایت بھی، رسول کی ولایت بھی اور علی کی ولایت بھی۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر کوئی علی کی ولایت کو تسلیم کر لے لیکن ان کے بیٹوں کی ولایت کو تسلیم نہ کرے، پھر بھی اس کی ولایت
کو کوئی فائدہ نہ دے گی. ماشاءاللہ علی کی ولایت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. جو امام حسن کی ولایت کو نہیں مانتا، جو امام حسین کی ولایت کو نہیں مانتا، جو امام سجاد کی ولایت کو نہیں مانتا، جو 12 اماموں کی ولایت کو نہیں مانتا، تو پھر علی کی ولایت بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. ان سب کی ولایت ایک ہی حقیقت رکھتی ہے. بے شک بے شک. ان سب کی ولایت ایک حقیقت. جو ایک پارٹ کو مانے گا دوسرے کو نہیں مانے گا تو کوئی قبول نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو غدیریوں میں شمار فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اہل ولا میں سے قرار دے. تا قیامت جو ہماری نسل آنے والی ہے ان سب کو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا ماننے والا قرار دے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. تمام موالیان حیدر کرار جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، جن کے لیے کوئی کار خیر کرنے والا نہیں، پروردگار آج کے اس جشن میں، آج کی اس محفل میں، آج کے اس ذکر میں ان سب کو شامل فرما، ان سب کو ثواب میں شریک فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، دشمنان ولایت کو نیست و نابود فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں مسلمان شیعان حیدر کرار رہ رہے ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار عید غدیر کو بطور احسن اور اچھے انداز میں منانے کی توفیق عطا فرما. جن مومنین اور مومنات نے اس جشن کو برپا کرنے میں اپنا مال صرف کیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، کوشش کی ہے، پروردگار ان کو اجر عظیم عطا فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی جتنی بھی دلی مرادیں ان سب کو پورا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد صحیح معنوں میں ہمیں ولایت اہل بیت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ان مساجد کو اور امام بارگاہوں کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کے غلط پروپیگنڈا سے پروردگار سب کو محفوظ فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کو جو حقیقی وارث غدیر ہیں، پروردگار ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کی نظر کرم ہمارے شامل حال فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق محمد و آلہ الطاہرین. ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص. جتنے بھی محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنے والے جو فوت ہو گئے ہیں، جن کو یاد کرنے والا نہیں، جن کو کوئی ہدیہ کرنے والا نہیں، اور اپنے مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله ولم يكن له كفوا. صلوات السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک واختیک وجمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الراضی بالقدر والقضاء رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی